أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری آواز بیٹھی ہوئی ہے، گلا خراب ہے، مسلسل پروگرام ہیں پچھلے ہفتے سے، 2-3 ہفتے سے، اس لیے آواز خراب ہو رہی ہے۔ ویسے بھی کوئی میں مشاق قسم کا مقرر نہیں ہوں، جب کوئی بہت الفت سے بلاتا ہے، جہاں جانا میں ضروری سمجھتا ہوں وہاں حاضر ہو جاتا ہوں، اور اللہ جو کہلوانا چاہتا ہے وہ کہلوا لیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ حضرات اس وجہ سے ہمارے لیے محبت کا سبب ہیں، اور ہم آپ حضرات سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو ہمارے سید الطائفہ، ہمارے سلسلے کے سرخیل حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر کلیری سید الطائفہ ہیں۔ سید الطائفہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری جماعت کے سردار۔ میرے پیر و مرشد اور ہمارے روحانی پیشوا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا قدس سرہ العزیز نے جو اپنا شجرہ لکھا، اس شجرے کے بالکل شروع میں جو پہلا شعر ہے وہ یہ ہے: یا الہی کن مناجاتم بفضل خود قبول، از طفیل اولیاء خاندان صابری۔ سب سے پہلا جو شعر ہے وہ یہ ہے: یا الہی کن مناجاتم بفضل خود قبول، اے اللہ ہماری مناجات کو، ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما، از طفیل اولیاء خاندان صابری، خاندان صابری کے اولیاء کے طفیل سے۔ یہاں خاندان سے مراد آل اولاد نہیں ہے، آل اولاد کو بھی خاندان کہتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ حضرت کے نسبی آل اولاد تو تھی نہیں، بیٹے پوتے پڑپوتے نواسے نواسیاں کچھ ہوں، حضرت کے ایسا تو تھا نہیں۔ تو حضرت کا جو خاندان ہے وہ روحانی خاندان ہے، روحانی خاندان، روحانی کے اعتبار سے ان کا ہزاروں لاکھوں پر مشتمل لوگ ہیں جنہوں نے ان حضرات سے استفادہ حاصل کیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، ایک ہی خلیفہ اور ایک ہی مرید۔ ان کا نام تھا شمس الدین ترک پانی پتی۔ ترک تھے، گورے لال چٹے لمبے چوڑے خوبصورت، بہت بڑے قاری تھے۔ تو ایک ہی مرید تھے اور انہی کو خلافت میں۔ حضرت علاء الدین علیہ احمد صابر کلیری کے دوسرے پیر بھائی ہیں، بلکہ بڑے پیر بھائی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بڑے پیر بھائی ہیں، وہ بھی بابا فرید کے خلیفہ ہیں، اور حضرت صابر صاحب بھی بابا فرید کے خلیفہ ہیں۔
انہیں محبوب الہی کہا جاتا ہے، اور حضرت علاء الدین علیہ احمد صابر کلیری کو عاشق الہی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی میں رہتے تھے، دلی راجدھانی تھی، اس وقت بھی راجدھانی تھی، آج بھی راجدھانی، کیپٹل سٹی تھی، پہلے سے ہی بڑا اس کا وقار تھا، دنیا میں عزت تھی۔ تو وہ وہاں رہتے تھے، تو ایسے شہر میں تو دنیا کے لوگ آتے تھے، جب بھی آتے تھے اب بھی آتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بہت شہرہ ہوا، اور بابا فرید نے انہیں وہاں بھیجا۔ تو وہاں ان کا خانقاہ تھی، اور وہاں لنگر جاری تھا، اور بہت سارے مرید آتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، فیضان پھیل رہا تھا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے اتنے مرید اور خلفاء ہوئے، اتنے ہوئے جیسے آسمان پہ ستارے، مطلب یہ کہ بہت بڑی تعداد، اور ان کا پورے ہندوستان میں فیض پہنچا۔ تو کسی نے حضرت علاء الدین علیہ احمد صابر کلیری سے ایک مرتبہ یوں کہا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا فیضان تو اتنا ہے کہ جس کا کچھ حد و حساب نہیں، ان کے مرید تو ایسے ہیں جیسے آسمان پہ ستارے، اور آپ کا کل ایک مرید، ایک خلیفہ ساری زندگی میں۔ تو حضرت نے فرمایا، مسکرائے، اور حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی صحیح کہتے ہیں، نظام الدین میرے بڑے بھائی ہیں، بڑے پیر بھائی ہیں، ان کا اتنا فیضان ہے جیسا کہ آسمان پہ ستارے، مگر میرا ایک ہے، اور اس کا نام ہے شمس الدین۔ شمس کے معنی ہے سورج کی، یوں کہ میرا ہے تو ایک ہی، مگر میرا شمس یعنی سورج جب نکلے گا تو ستارے سارے چھپ جائے گا۔ جب اس کا فیضان پھیلے گا اور یہ طلوع ہوگا اور اس کا فیضان پھیلے گا تو آسمان کے سارے ستارے جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہنے کا، یہ پیشین گوئی دینا چاہ رہے تھے حضرت کہ شمس الدین کا سلسلہ اس قدر پھیلے گا، ایسے بڑے بڑے لوگ، ایسے بڑے بڑے علماء، ایسے بڑی بڑی جماعتیں ان سے بیعت کریں گی، ان کے سلسلے میں جڑیں گی کہ ان کا فیضان ساری دنیا میں پھیلے گا، جس طرح سورج کا فیضان ساری دنیا میں پھیلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شمس الدین ترک پانی پتی کے خلیفہ کبیر الدین، وہ کبیر الاولیاء، پھر اور آگے چل کر کے یوں ہی حضرت سب سے صابری سلسلے میں ایک بہت بڑی شخصیت ہوئی جس کا نام ہے حضرت گنگوئی، قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی، قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی قطب عالم، اور انہوں نے صابری سلسلے کو مضبوط کیا، مستحکم کیا، اور انہوں نے ہی حضرت کے مزار کا نشان بھی انہی کا لگایا ہوا ہے۔ جہانگیر نے پھر جہانگیر بادشاہ ہوا، اس نے قبہ بنوایا، یہ گنبد بنوایا، اور نشان قبر کا، چونکہ حضرت کا قبر کا نشان باقی نہیں رہا تھا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا قدس سرہ نے لکھا ہے کہ چونکہ عشق کی بھرمار تھی اور عشق بہت زیادہ تھا، تو وہ جو قبر اطہر پر ایک شعلہ سا نظر آتا تھا، شعلہ سا، نور سا نظر آتا تھا، بہت دور دور سے شعلہ سا نظر آتا تھا۔ وہ کیفیت پھر شاہ عبد القدوس گنگوہی کے مراقبے کے بعد
ختم ہوئی اور انہوں نے پھر اس کو لگا اور پھر تو اس وقت میں حضرت قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی کا فیضان ہندوستان ہی نہیں ہندوستان سے باہر بھی پھیلا اور شاہ نظام الدین بلخی بلخ سے آ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور بلخ تک حضرت کا یعنی جو ہے یہ جو کنٹریز ہیں روس کی کنٹریز ایشیا سے آزاد ہونے والی وہاں تک حضرت کا فیضان پہنچا اور دور دور پھر آخر زمانے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی صابری چشتی ہیں صابری سلسلے میں ہوئے اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے 400 سے زیادہ خلفاء علماء ہیں علماء بڑے بڑے علماء نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی اس لیے انہیں بھی سید الطائفہ کہا جاتا ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس سرہ العزیز ہی کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی قدس سرہ العزیز جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی اور حضرت مولانا اصغر حسین میاں صاحب حضرت مولانا محمد حسن امروہوی اور پتہ نہیں کتنے بزرگان دین اولیاء کرام کے جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کی حاجی صاحب کی پھر وہ سلسلہ وہ جو ہے اب دارالعلوم کا فیضان ساری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے ساری دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اب یہود اور نصارہ کو یورپ کنٹریز کو امریکہ کو بھی جب اسلام سے دشمنی ہوئی تو انہیں یہ دیکھا کہ کون سے اسلام سے ان کی دشمنی ہے ان کی دشمنی اس اسلام سے تھی جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے جس کی یہاں بنیاد ڈالی تھی اسی اسلام تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام کی ویسے تو الگ الگ شکلیں ہیں لیکن سب سے بہترین شکل وہ شکل ہے جو ان اکابرین نے پیش کی پھر میں آپ کو بتاؤں انہی میں سے پھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ یہ سب یہ جو ہیں یہ بھی اسی سلسلے کے یہ بھی یہ جو ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب خلیفہ ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی کے اور وہ خلیفہ ہیں حاجی صاحب کے اور حاجی صاحب جو ہیں وہ سلسلہ صابریہ کے بڑے بڑے ہیں تو یہ انہوں نے بنیاد ڈالی تبلیغی جماعت کی تو اب کون سا دنیا کا کون سا حصہ ایسا ہے جہاں تبلیغی جماعت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تحریک نہیں پہنچ گئی تو جس تحریک کو لے کر حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کلمے کی تحریک کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور اس علاقے میں آئے تھے ان کے فیضان کا عالم یہ ہوا ان کے فیضان کا کہ یہ دارالعلوم کا فیضان ہو یہ علماء ہوں یہ طلباء ہوں یہ مدرسوں کا جھال ہو یہ جماعت کے برسر بوریا سے لگانے والے ہوں یہ سب کا سب کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے یہ ان کا فیضان ہے یہ سلسلہ بسلسلہ ہے اور حضرت نبرہ نے کہا تھا کہ جب شمس الدین ترکمانی کے ترکا فیضان اور ان کا سلسلہ وجود میں آئے گا تو ساری دنیا جگمگا جائے گی اور ساری دنیا کے اندر کلمہ اور نماز کی علم دین کی بات ہوگی اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ چھپ جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اگر پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح سلسلہ صابریہ کا فروغ ہوا اس طرح کسی اور دوسرے سلسلے کا اس قدر فروغ نہیں ہے نظامی سلسلے بھی ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ انہیں قائم و دائم رکھے اور ان کے فیضان کو بھی باقی رکھے مگر جتنا صابری میخانے سے جو شراب ایمان اور شراب توحید پلائی جا رہی ہے
اور وہ جو ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو آپ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے پڑوسی ہیں، جو ہمارے سید الطائفہ ہیں، اور میں اپنے کسی بناوٹ سے نہیں، میں اپنے دل کے ایقان اور ایزان کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ سب کچھ جو ہے انہیں بزرگوں کا صدقہ ہے، تو ہمیں بھی ان سے محبت، بے انتہا محبت ہے، اور اس محبت کا ہم نہیں سمجھتے کہ کس طرح اظہار کریں۔ ہمیں اپنے بڑوں سے یہی پتہ چلا ہے کہ محبت کا طریقہ یہ ہے، محبت کا طریقہ یہ ہے کہ جو شمع انہوں نے جلائی ہے اس شمع کو اور جلاتے چلے جائیں، جو شمع ایمان انہوں نے جلائی ہے، جس کے لیے انہوں نے وہاں سے پاک پٹن سے یہاں آئے، بلکہ افغانستان سے یہاں آئے اور یہاں غربت اور عزلت کی زندگی گزاری، اور تمام اولیاء اللہ نے ان کا جو مشن تھا، ان کا جو پروگرام تھا، ان کی جو تحریک تھی، جو مقصد زندگی تھا، اس مقصد زندگی کو ہم لوگوں میں عام کریں، اپنی اپنی حیثیت سے، اپنی اپنے اعتبار سے، اپنی اپنی قوت جیسی بھی ہے اس کے اعتبار سے ہم اپنی توانائیاں صرف کر دیں اس بات پر کہ ہم، مطلب یہ کہ وہ جو ہے ہم توانائیاں پوری طریقے سے اس پر خرچ کر دیں کہ اسی مقصد کے لیے جئیں، اسی مقصد کے لیے مریں، اور مرتے دم تک اسی مقصد کو پھیلائیں۔ کیا تھا ان حضرات کا مقصد، کیا تھا، کس لیے انہوں نے وہ کیا، اس سے متعلق میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، بس تھوڑی سی بات اس کے بارے میں عرض کروں گا اور پھر رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے پیاروں، میں آپ کا مہمان ہوں، میری بات کو آپ اچھی طرح کم از کم غور سے سن لیں۔ میرے پیاروں، میرے دوستوں، محبت کا حق، اچھا چلیے، یہ جو ساری کائنات ہے، جو ساری دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارا سنسار جو ہے آسمان سے لے کے زمین تک، بلکہ آسمانوں سے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی، پورب میں بھی، پچھم میں بھی، اتر میں بھی، دکن میں بھی، یہ جو سارا سنسار ہے، یہ تو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، اور ہر مسلمان مانتا ہے، چاہے کسی فرقے کا ہو، چاہے کسی جماعت کا ہو، چاہے کسی مسلک کا ہو، کہ اس شب کے پیدا کرنے والے اللہ، سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور بڑا خوبصورت سنسار بنایا، بہت بڑا، جس میں چمکتے ہوئے چاند اور سورج بھی ہے، جس میں ابلتے ہوئے چشمے بھی ہیں، جس میں دریا اور آبشار بھی ہیں، جس میں اتوہ نظر تک آنے والے سمندر بھی ہیں، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں بھی ہیں، اور سر وقت اونچے جو ہیں وہ باغات بھی ہیں، پھل بھی ہیں، میوے بھی ہیں، معمولی چیونٹیاں جیسے جانور بھی ہیں، اور ہاتھی اور اونٹ جیسے جسم الجثہ جانور بھی ہیں۔ اللہ نے چمکتے ہوئے دھات بھی بنائے، میوے بھی بنائے، پھل بھی بنائے، کیسی کیسی کائنات بنائے، سب کچھ بنائے، جانور بنائے، پرندے بنائے، درندے بنائے، چرندے بنائے، لیکن اس میں سب میں جب دیکھتے ہیں تو انسان جیسا کوئی نہیں بنا۔ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ماسٹر پیس ہے، ایسا لگتا ہے جیسا سب کچھ تو انسان کے لیے بنا ہے۔ مرغی کا انڈا کون کھاوے؟ آدمی، مرغی تو نہیں کھاتی۔ بھینس کا دودھ کون پیوے؟ آدمی۔ جا گھوڑے پر، گدھے پر، خچر پر سواری کون کرے؟ آدمی۔ ان کے گوشت کھاتا ہے کون؟ آدمی۔ مکھن، پنیر، گھی، ساری چیزیں کون استعمال کرتا ہے؟ آدمی۔ تمام باغوں کے پھل اور میوے کون کھاتا ہے؟ آدمی۔ یہ بادام اور ناشپاتیاں اور مالٹا اور صاحب یہ ساری چیزیں کون استعمال کرتا ہے؟ آدمی۔ اور صاحب ہر چیز کے اوپر انسان کی حکومت ہے، انسان سے۔ تو اس سے پتہ چلا، عقل ہی کہہ رہی ہے، عقل ہی کہہ رہی ہے کہ آدمی مین ہے، ساری کائنات کے اندر آدمی ماسٹر پیس اور مین ہے۔
عقل اسے ایسی دے دی کہ کسی کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں، تھوڑی تھوڑی عقل، کسی کو عقل دے دی گھونسلہ بنانے کی، کسی کو عقل دے دی بچے پالنے کی، کسی کو عقل دے دی وہ گھاس کرنے کی، بس اتنی تو ہے۔ لیکن انسان کے آسمانوں اور زمینوں پر کمند ڈالے اور ایسے ایسے میزائل تیار کرے، ہوائی جہاز تیار کرے، اور صاحب مطلب یہ کہ اتنے بڑے بڑے پانی کے جہاز تیار کرے، جیسے پوری بستی، جیسے ہماری پوری بستی ہے، اس سے بھی بڑے ایسے ایسے بحری بھیڑے ہیں جن کے اوپر سینکڑوں وہ جو ہے ہوائی جہاز رہتے ہیں، اور ہوائی جہاز کا باقاعدہ اس کے اوپر اڑنے کا اور اترنے کا اس کے اوپر پلان، اتنے بڑے یہ سب انسان کو ایسے عقل اللہ نے دے دی۔ قرآن نے حضور نے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی اور تمہیں ہم نے، تو بھائی یہ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سارے انسان، ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ ساری کائنات میں سب سے اہم انسان اور سارے انسان میں بھی آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، دماغ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، ہر ایک اپنے اندر اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس قیمت کا کوئی آپ قیمت نہیں لگا سکتا۔ آپ اپنے گہرے سے گہرے دوست سے یوں کہو تو اپنی ایک آنکھ دینے کو تیار نہیں ہوگا، یوں کہ 2 لاکھ لے لے، 3 لے لے، 4 لے لے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ انہیں اگر کوئی دوسرا آدمی آنکھ ڈونیٹ کر دے، وہ اسے دے دے تو اس سے آنکھ لگائی جا سکتی، لیکن دوسرا دے گا۔ اب آنکھوں کو ڈونیٹ کرنے کے باقاعدہ بینک تک بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے ہسپتالوں کے اندر کہ آنکھ مرتے وقت میں ڈونیٹ کر جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے آنکھیں کتنی قیمتی دی، یہ آنکھیں، دل اور دماغ، ان ساری چیزوں میں اللہ نے جو سب سے قیمتی چیز دی وہ ہے زندگی۔ ایک آنکھ کے بغیر زندگی گزر جائے گی، دونوں کے بعد بغیر بھی گزر جائے گی، کان ٹھپ ہو گئے جب بھی آدمی زندہ رہ لے جاتا ہے، گنگا ہو گیا جب بھی زندہ رہ جاتا ہے، ہاتھ نہیں رہا، پیر نہیں رہا، کٹ گیا جب بھی آدمی زندہ رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو زندگی ہے، زندگی حیات جسے کہتے ہیں، حیات سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، زندگی آنکھ سے بھی زیادہ زندگی۔ ایک آدمی کی آنکھ میں کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر یوں کہیں کہ صاحب تو زندہ تو رہ جائے گا لیکن آنکھ نکلوانی پڑے گی، آنکھ اگر نکلوا دو تو زندہ رہ جاؤ گے، زندگی مل جائے گی۔ تو آپ خود بتاؤ اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا چلو ایک آنکھ کے بغیر رہ لوں گا لیکن ذرا زندگی مل جائے۔ گردے میں کوئی ایسی کڈنی انفیکشن ایسا ہو جائے کہ ایک گردہ فیل ہو جائے اور درد سے بالکل برا حال ہو، تو پھر بعد دفعہ ڈاکٹر یوں کہتا ہے کہ زندگی بچ سکتی ہے اگر تم یہ گردہ نکلوا دو، تو نکلوانے کے لیے تیار۔ ایک صاحب کے پیر کے اندر کچھ ہوا اور اس میں زخم ہوا اور وہ زخم بڑھا اور فیکٹری کی حالت پھیل گئی، تو ڈاکٹر نے یوں کہا زندگی تو مل جائے گی مگر ٹانگ کٹوانی پڑے گی۔ تو لاکھوں روپے دیتا ہے اور ٹانگ بھی کٹواتا ہے مگر زندہ رہنا چاہتا ہے، تو زندگی کس قدر قیمتی۔ میرے پیارو، یہ زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اتنی قیمتی زندگی کہ یہ تو ابھی اللہ کا شکر ہے۔ خدا کرے نہ آپ کو بتائے اور نہ مجھے نہ بتائے، بیٹھے رہے
बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जवाब बैठ जाओ भाई। भाई जो हजरात बैठे हैं जरा थोड़ा सा सबूत दें अपनी मोहब्बत का। थोड़ी सी देर की बात है, थोड़ी सी देर, जरा आगे को हो जाए, मुझे इससे खुशी होगी। आप थोड़ा सा आगे को हलचल कर करेंगे, कुछ लोग उठ के चले गए लेकिन आप थोड़ा सा आगे को हो जाए तो मुझे ये होगा कि जो लोग बैठे हैं, जो लोग हैं, वो तो कम से कम बात को सुनने वाले हैं। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, कुछ नहीं बिगड़ेगा इंशाअल्लाह। मिलके बैठने से भी फायदा होता है। तो मैं ये बतला रहा था कि अल्लाह ने इतनी कीमती जिंदगी अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई। खुदा न करे हमें ये जिंदगी बचाने के लिए कीमत देनी पड़े। बार दफा ऐसा होता है कि जिंदगी थोड़ी सी बचाने के लिए बड़ी कीमत देनी पड़ती है। एक साहब को एक दामाद थे हमारे यहाँ के, उनको जो है अटैक आया तो उन्हें जो है वो जल्दी से ले गए। जब वहां लेकर के गए तो डॉक्टर ने कहा बचने की उम्मीद नहीं है, बच नहीं सकता, लेकिन कोशिश की जा सकती है। और दो तरह के इंजेक्शन हैं। इंजेक्शन दो तरह के हैं, एक तो 25,000 का है और एक 55,000 का है। चाहे तो 25 का लगवा लो और चाहे 55 का। तो उन्होंने कहा 55 का लगा था, लेकिन वो बेचारा फिर भी ना बचा, इंतकाल हो गया। तो फिर बाद में बैठे हुए थे, कहने लगे कि जब वो यूं कह रहा था बचने की तो उम्मीद कुछ है ही नहीं, तो 25 का लगवा लेते, 55 का क्यों लगवाया? ने कहा कि भाई बात ये है कि मेरे दिमाग में ये आया कि मरना जीना तो अल्लाह के हाथ में है। अगर 25 का लगवाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में लोग यूं कहें, ये ख्याल आवे मेरे दिल में ये कि भाई 55 का लगवाता तो शायद बच ही जाता, 55 का लगवाता तो शायद बच ही जाता। इसलिए मैंने कहा भाई ये तो हो जाएगा, जो कुछ हो जाएगा तो 55 का ही लगेगा। तो मेरे बुजुर्गों, 1 घंटे की जिंदगी के लिए 55,000 रुपए का इंजेक्शन लगवाना पड़ता, और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि बचेगा या नहीं बचेगा। जिंदगी इस कदर कीमती चीज है। जब तक मेरा और आपका वास्ता ऐसे हालात से नहीं हुआ तो खुदा का फजल समझो, वरना इस जिंदगी को बचाने के लिए बात दफा इतनी कीमत लगानी पड़ जाती। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात बनाई, सबसे अहम इंसान बनाया, और इंसान में भी बहुत हजारों चीजें बनाई, और उनमें सबसे ज्यादा कीमती चीज जिंदगी बनाई। तो ये जिंदगी किस लिए है? ये जिंदगी किस लिए है? क्या ये जिंदगी सिर्फ इसलिए है कि आदमी पैदा हो, जवान हो, बड़ा हो, वेल्डिंग का काम सीख ले, कारपेंटर का काम सीख ले, और कुछ इधर उधर के काम सीख करके अपनी शादी कर ले, कुछ पैसे कमाने लगे, 2-4 बच्चे पैदा करे, बच्चे पैदा करके फिर उन्हें जो है फिर उनका क्या करे, शादी ब्याह करे, और बस यूं करता करता मर जाए और बात खत्म। क्या इंसान की जिंदगी इसीलिए है?
کہ وہ پیدا ہو کہ کھیلے کودے، کچھ بڑا سا ہو، کچھ ہنر سیکھے اور کچھ مکان سا بناوے، کچھ بچے پیدا کرے اور پھر انہیں پالے پوسے اور پھر اسی پہ ان کی شادی کرتا ہی اور ان کے وہ کرتا ہی پھر اس دنیا سے چلا جائے۔ انسان کی زندگی کا اگر یہی مقصد ہے تو ایسا تو بکری کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بکری بھی جو ہے وہ بیچاری پیدا ہوتی ہے، کچھ دنوں ادھر ادھر کھلاری کرتی ہے، پھر مطلب یہ کہ وہ جو ہے اس کے بچے ہونے لگتے ہیں، بچے ہوتی ہے، گھاس کھاتی رہتی ہے، دودھ بناتی رہتی ہے، انہیں پلاتی رہتی ہے، پھر یوں ہی تھوڑے بہت سے دنوں کے اندر مر جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ کیا انسان کی زندگی کا مقصد صرف اتنا ہی ہے جتنا بکری کا، جتنا بوے کا، جتنا مطلب کہ کسی جانور کا؟ اگر اتنا ہی مقصد ہوا تو پھر کیا مقصد ہوا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا سنسار سجایا اور اس کے لیے پھر آدمی کو بنایا اور آدمی کے لیے سب کچھ بنایا اور آدمی کو پھر زندگی دی اور زندگی دی وہ بھی اتنے معمولی سے کام کے لیے۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کی کیا حکمت ہوئی، اللہ کی کیا دانائی ہوئی۔ اللہ رب العزت جو اتنے بڑے ہیں، جو اتنے حکیم ہیں، انہوں نے انسان کو بنایا اور بنایا ایک زندگی کے لیے، اور وہ زندگی کاہے کے لیے؟ تھوڑا سا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا اور بات ختم۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اتنا تو بکری کے پاس بھی ہے، اتنا تو بیل کے پاس بھی ہے، اتنا تو گائے کے پاس بھی ہے۔ پھر یہ پوچھنا پڑے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کو پہچاننا۔ بھینس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اللہ کو پہچانے، گائے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اللہ کو پہچانے، کسی کوے کا وہ جو ہے گرسل کے لیے کوئی ضروری نہیں، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کو پہچانے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ احسان انسان ہے، سب سے زیادہ انعامات انسان ہے، ساری چیزیں اس کے لیے بنائی، اور اسے عقل صرف مشینیاں بنانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے اپنے کو پہچاننے کے لیے عقل دیا کہ مجھے پہچانو، مجھے پہچانو۔ جب تم مجھے پہچان لو گے اور مجھے پہچان لو گے تو ساری دنیا تمہیں بالکل بیکار نظر آئے گی۔ سب سے اہم ترین چیز تو اللہ ہے، اس کی عبادت ہے، اس کا خوش کرنا ہے، اس کا راضی کرنا ہے۔ جب خدا کا پتہ چلے جائے گا اور خدا کے انوار نظر آ جائیں گے اور خدا بند قدوس کی معرفت نصیب ہو جائے گی تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے ہیٹ اور بیکار ہو جائے گی، ساری کی ساری چیز اس کے سامنے بیکار ہو جائے گی۔ جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر کیا حاصل حالت ہوتی ہے؟ پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ صابر صاحب نے بیوی کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کے لیے نکل کر کے کھڑے ہو گئے۔ سارے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا دے دو اللہ کے راستے میں مال، تو سارا کچھ دے دیا، کچھ بھی تو نہ چھوڑا، نہ بیوی کے لیے، نہ بچوں کے لیے، نہ بھائی کے لیے، نہ بیٹوں کے لیے، سارا کا سارا لا کے رکھ دیا۔ یہ بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتا، یہ بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے کہا مکہ چھوڑ دو اور مدینے چلو، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ وہیں چھوڑ کر کے مدینے آ گئے۔ تو یہ کیوں آ گئے؟ اگر خدا کی معرفت حاصل نہ ہوتی تو پھر یہ چیز آسان نہیں۔ میرے بزرگوں، جب خدا کی معرفت اور خدا کو پہچان لیتا ہے تو پھر خدا کی مطابق زندگی گزارنا آ جاتا ہے، خدا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جیسے اللہ کہتا ہے ویسے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے دیدار کے مزے لیتا ہے، وہ اس کے لطف لیتا ہے، اور پھر جب مر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت عطا کرتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہ جو زندگی ہے یہ صرف گزارنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، آخرت کی زندگی بنانے کے لیے زندگی ملی ہے۔ یہ زندگی صرف گزارنے کے لیے نہیں کہ زندگی مل گئی بس اسے گزار دو، کسی طرح بھی گزار دو، اوڑی پوڑی کر کے گزار دو، یہ کچھ زندگی نہیں بلکہ زندگی تو یہ ہے کہ اگلی زندگی بنانے کے لیے زندگی گزاری۔ اسے یوں سمجھ لو، ایک طالب علم ہو، آپ کا نوجوان بیٹا، آپ نے اس کا جو ہے ہائی اسکول کے بعد اس کا ارادہ نہیں پڑھنے کا،
اب آپ نے کہا کہ بیٹا کسی طرح تو انجینئر بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے. انجینئر بننے یا ڈاکٹر بننے کے لیے اس کا آپ نے انٹر میں داخلہ دلوا دیا اور کہا 2 سال تو ذرا بڑھیا کر کے مطلب یہ کہ وہ کر لے, اور انٹر میں تیرے اچھے نمبر آ گئے تو MBBS کے اندر داخلہ دیا, MBBS ڈاکٹر ہو جائے گا. آگے پیچھے پھریں گے تیرے لوگ اور ڈاکٹر صاحب کرتے پھریں گے, اور صاحب مطلب تو ہاتھ پکڑ کر کے ایک دفعہ کسی کو دیکھ لے گا تو 400-500 روپے لے لیا کرے گا. لوگ جو ہے عزت کریں گے, احترام کریں گے. تو بھائی جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے نکلتا ہے تو لوگ اس کی طرف یوں دیکھتے ہیں لپک لپک کر, پتہ نہیں کیا کہہ دے گا ڈاکٹر. ڈاکٹر کی یہ زبان سے سننے کے لیے لوگ چاند کی طرح اس کی طرف دیکھتے ہیں, یہ کہہ دے کہ آپریشن کامیاب رہا, آپ کا مریض خطرے سے باہر ہے. اتنی بات سننے کے لیے لوگ بےتاب ہوتے ہیں اور ڈاکٹر سے زیادہ اور کسی کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ہر آدمی وہاں بیٹھا, بینچ پہ وہاں بیٹھا, اور وہ آپریشن تھیٹر میں ہے. جب وہ باہر نکل کر کے آتا ہے تو ایک دم اس کی طرف لپکتے ہیں, ہاں جی ڈاکٹر صاحب ایک بات کہتے ہیں اسے سب غور سے. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے اس کی قابلیت کی بنیاد ہوتا. بھائی ادھر دیکھو خلل نہ ڈال. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک لڑکے کو آپ نے انٹر میں داخلہ دلایا کہ صاحب اگر تو بڑھیا فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا تو MBBS میں تجھے داخلہ دلواؤں گا. اب اسے 2 سال مل گئے, اب اسے 2 سال کی زندگی مل گئی, 2 سال کا پیریڈ مل گیا, 2 سال کی مہلت مل گئی. اب 2 بچے ہیں ایسے, ایک نے تو کہا چلو بس 2 سال ہیں یہ گزارنے موڈ لینا, انجوائے کرنا ہے. لہذا کرکٹ کیا, کھیل کیا, موبائل کیا, اس کے اندر وقت گزار کر کے 2 سال اس نے برابر کر دیا. تو ٹھیک ہے 2 سال تو گزر جائیں گے. دوسرے نے رات کر, دن کر, صبح کر, وہ کہہ رہا چل کھیل لیں, نے کہا بھائی میرا تو تھوڑا سا کام رہا. وہ پڑھ رہا, وہ لکھ رہا, وہ کبھی ٹیوشن جا رہا, کبھی پڑھ رہا ہے صبح کو, کبھی رات کو, کبھی جاتا, کبھی اسے نیند آتی ہے تو منہ پہ ٹھنڈے پانی کے چھٹکے مارتا. اس نے عقل سے پہچان لیا تھا کہ وہ فلاں ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کی عزت بڑی قابل, ان کی زندگی بڑی اسمارٹ, بہت خوبصورت زندگی ہے, ایسی کار ہے, ایسی کوٹھی ہے, ایسا بنگلہ ہے, ایسے ان کے رشتہ دار ہیں, ایسے ان کے بچے ہیں, ایسی ان کی اعلیٰ تعلیم ہے, ایسی ان کی ڈریس ہے, اور مجھے بھی یہ حاصل کرنا ہے. اسے معرفت حاصل ہو گئی. ایک ڈاکٹر ایک اچھی زندگی کی معرفت, اس معرفت کی وجہ سے اس نے رات دن ایک کر دیا, اور ایک کر کے اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی, اعلیٰ نمبر حاصل کر لیے. پھر اسے اس کے باپ نے داخلہ دلوا کر اسے جو ہے MBBS ڈاکٹر بنا, اور پھر جو کچھ اسے حاصل ہوا تھا, وہ جو بڑے ڈاکٹر کو حاصل ہوا تھا, وہ سارا کچھ اسے حاصل ہو گیا. تو 2 سال اس کے بھی گزرے اور 2 سال اس کے بھی گزرے. حضور سال ضرور گزریں گے, سال رک کے بیٹھ جائیں ایسا نہیں. دن آتا رہے گا, رات آتی رہے گی, صبح جاتی رہے گی, رات جاتی رہے گی. اسی طرح مہینے اور دن بدلتے رہیں گے, وقت گزرتا رہے گا, وقت گزرتا رہے گا. لیکن جس نے اپنے وقت کو غلط راستوں میں نکالا وہ بڑا مقصد حاصل کر نہیں سکتا, اور جس نے بڑے مقصد کے لیے اپنے وقت کو گزارا وہ بڑا مقصد حاصل کر کے. تو میرے بزرگوں, اللہ نے ہمیں بھیجا, اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا, اپنے صحابہ کو, ان کے صحابہ کو بھیجا, اولیاء امت کو بھیجا, علماء کرام کو بھیجا. لوگوں کو جا کر کے بتلاؤ کہ یہ زندگی صرف گزارنے کے لیے نہیں ملی ہے, یہ عیش و عشرت کا پیریڈ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک بڑی زندگی حاصل کرنے کا زمانہ آنا.
امتحان کا زمانہ ہے، اس کے اندر تم خدا کو پہچانو، خدا کی معرفت حاصل کرو، دنیا کی ساری چیزوں میں غور کرو، خدا کا پتہ لگاؤ۔ جب تمہیں خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی پھر تمہیں پڑھنے میں بھی مزہ آنے لگے گا، عبادت میں بھی مزہ آنے لگے گا، نماز میں بھی مزہ آنے لگے گا، روزے میں بھی مزہ آنے لگے گا، اور ہر چیز میں تسبیح میں بھی مزہ آنے لگے گا، اور سب چیز میں اللہ کے قریب کرنے والی ساری چیزوں میں تمہیں مزہ آنے لگے گا۔ اور ایک دن ایسا ہوگا جب تمہاری موت آ جائے گی، اللہ تمہیں اپنے قرب کا منزل عطا کر دیں گے، وہ عزت عطا کریں گے دنیا میں بھی کہ جسے دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوگی، اور آخرت میں بھی وہ عزت عطا کریں گے جو کسی کو نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد تمہیں بھی عزت دیں گے، دنیا والوں میں بھی دیں گے، آخرت والوں میں بھی دیں گے، کیونکہ تم نے اپنے وقت کو صحیح گزارا اور اپنی زندگی کو تم نے بنا لیا۔ زندگی کو بنانے کے لیے تم نے اپنے وقت کو گزارا، اور اگر تم نے زندگی کو گزارنے کے لیے وہ کرکٹ کھیلا، موبائل دیکھا، دوستوں میں کپاسٹنگ کی، دکانوں پر کھڑے رہے، اس کے ساتھ مطلب لطیفہ بازی، اس کے ساتھ لطیفہ بازی، وقت تو گزر جائے گا، لیکن یہ یاد رکھو یہ گزرا ہوا وقت تجھے کھو جائے گا، تجھے بیکار کر جائے گا، تیری مستقبل کو تباہ کر دے گا، اور تو کسی کام کا نہیں۔ تو میرے بزرگوں، جیسے دو طالب علموں کی، دو اسٹوڈنٹس کی کہانی ہے، یہی میری اور آپ کی، ہماری سب کی کہانی ہے کہ ان اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے سمجھا، اپنے وقت کو لگایا، اللہ کی معرفت حاصل کی۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو پھر مطلب یہ کہ اللہ نے وہ حال کر دیا جسے آپ دیکھ رہے ہیں، جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کا وہ حال ہوتا ہے، وہ حال ہوتا ہے، وہ حال ہوتا ہے کہ جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے، بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں، بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں۔ میں وہ اکبر اعظم کی قبر پر سکندرہ بھی گیا، ہمایوں کا مقبرہ بھی دیکھا، شاہجہاں کا تاج محل اور ان کی قبر پر بھی آنا ہوا، بہت سارے بادشاہوں، ابراہیم خان خانہ کا مزار، اور پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے زندگی کے اندر، اس تاریخ کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، مگر انہوں نے معرفت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ معرفت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی بس محل تو وہ بنا ہوا ہے، وہ تو وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر، پیسے کے بلبوتے پر بنا دیا تھا، ان کے پاس پیسہ تھا، بنا دیا تھا، یہ ان کے بیٹوں نے بنا دیا۔ لیکن کیا ہے، نہ وہاں کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نہ ایصال ثواب کے لیے جاتا ہے، نہ کوئی عقیدت سے سر جھکاتا ہے، نہ کوئی وہاں محبت کا کوئی معاملہ کرتا ہے، بلکہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تاج محل پہ ایسے نعرے لکھے ہوئے دیکھے کہ یہ تو مندر ہے، ہم اسے ایک دن مندر بنا کے رہے، ایسے ایسے دیکھا۔ تو میرے بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے صرف دنیا کے لیے محنت کی انہیں دنیا حاصل ہو گئی، لیکن جو آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں انہیں اللہ آخرت عطا کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی ایسی عزت عطا کرتے ہیں، ایسی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا قدس سرہ العزیز اپنے اس میں لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے برابر میں کچھ اور شیخ صاحبان کے مکانات تھے، ان کے لڑکے وہ جو ہے کوئی امریکہ میں پڑھتا تھا، کوئی برطانیہ میں پڑھتا تھا، بڑے بڑے آدمی ہوئے، لیکن بچپن میں تو ساتھ بھی کھیلے، شیخ کے ساتھ بھی کھیلے۔ اب یہ وہ دیکھتے کبھی کبھی تو ساری رات فالا فالا فالو فالا اس کی رٹ لگاتا ہے، پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ 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 اس کی رٹ لگاتے ہوئے دیکھا، تجھے کیا ہوگا، کیا بنے گا زکریا، تو کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں میں کیا بنوں گا، میرے ماں باپ جس راستے پہ چلا رہے ہیں اس پہ چل رہا ہوں، عالم بنوں گا اپنے ابا کی طرح، اپنے دادا کی طرح عالم بنوں گا۔ کیا ہوگا؟ تجھے کتنی طرح ملے گی، کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا مجھے اگر تم کیا ہو، ہم میں سے کوئی بیرسٹر بنے گا، کوئی وکیل بنے گا، کوئی جج بنے گا۔
خیر کچھ نہیں، پھر جب تک چھوٹی تعلیم تھی تب تک تو کٹھے تھے، چھوٹے تھے، پھر یہ بھی بڑے ہو گئے، وہ بھی بڑے ہو گئے، وہ یونیورسٹیوں میں چلے گئے، یونیورسٹیوں سے امریکہ اور برطانیہ میں جا کر وہاں وہ ہو گئے، پھر کبھی کبھی تو ملاقات پھر بھی ہوتی چونکہ پڑوس تھا، تو انہوں نے دیکھا اب شیخ کے پیچھے چل رہے ہیں لوگ، شیخ کے پیچھے چل رہے ہیں لوگ، آگے پیچھے چل رہے ہیں، محبت کی نظر سے ڈال رہے ہیں، گھر چھوٹا ہی ہے، گھر تو وہ کچا ہی ہے، مگر کئی سو آدمی کھانا کھاتے ہیں لنگر، زندگی میں دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے، قطار در قطار کھڑے، ان میں سکھ بھی کھڑے، ہندو بھی کھڑے، اور حضرت کمزور تھے، انہیں ویل چیئر پر لے جاتے تھے تو حضرت بس یوں پھونک مارتے چلے جاتے تھے، پھونک مارتے چلے جاتے تھے۔ حضرت والد صاحب، میرے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دیکھا کہ ایک سکھ کھڑا ہوا اور اسے یوں کہا، کئی جگہ دیکھا میں نے، تو یوں کہا میں نے اس کی طرف کو دیکھا تو وہ کہنے لگا جی میرا بھی جی چاہتا ہے، بہت دنوں کے بعد آئے ہیں مدینے سے اور مجھے ایک خطرناک بیماری تھی، سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا، مجھے کسی نے بتایا تھا تو میں یہاں آ کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، پانی پڑوا لیا کرتا تھا، اللہ کا شکر ہے مجھے شفا ہو گئی تھی، اب مجھے پتا چلا کہ مدینے سے آئے ہوئے ہیں تو میں پھر آیا، میرا بھی جی چاہتا ہے، کیونکہ فیض پہنچا ہوا ہے، جب فیض پہنچا ہوا ہے تو طبیعت چاہتا ہے۔ اب لوگ قطار در قطار کھڑے ہوئے ہیں، ایک بھوک ایک زیارت کرنے کے لیے لوگ بھاگے جا رہے ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھے لوگ پیچھے بھاگ، ارے پیچھے کس طرح بھاگو گے، گاڑی کو پکڑ لو، لیکن پھر بھی بھاگ رہے۔ تو حسن کی جنس خریدار لیے پھرتی ہے، ساتھ بازار کا بازار لیے پھرتی ہے، والی بات تھی کہ صاحب مطلب یہ کہ لوگ انہیں چاہتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان سے یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جنہوں نے اپنے وقت کو سمجھا، اللہ کی عبادت میں لگایا، نماز میں لگایا، روزے میں لگایا، زکات میں لگایا، اللہ اللہ میں کیا، تسبیح میں لگے، اللہ کو پہچاننے میں وقت کو صرف کیا، اس بزرگان دین کا ہاتھ پکڑا جنہوں نے جس طرح انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے کہا، پاک بازی کی زندگی، آنکھوں کی حفاظت کی زندگی، کانوں کی حفاظت کی زندگی، منہ کی حفاظت کی زندگی، زبان کی، پیٹ کی حفاظت کی زندگی، شرمگاہ کی حفاظت کی زندگی، جنہوں نے حفاظت کی زندگی کی، ان کا قلب، ان کا دل اللہ کے انوار سے روشن ہو گیا، اور جب اللہ کے اسوات سے روشن ہو جاتا ہے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ساری ضرورتیں اور ساری ہڑک تو جب تک ہے، جب تک انسان کی شہوت ہے، جب تک انسان کے اندر نفس ہے، جب تک اسے خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، جب خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر کچھ نہیں۔ میرے بزرگوں، ساری چیز معرفت کا ہے معاملہ، معرفت کے معنی ہے جاننے کے، پہچاننے۔ ایک بچے کو یوں بتاؤ، ایک چھوٹا سا بچہ یہ پیسے مانگا، پیسے نے کہا پیسے نہیں، یا حلوہ مانگ رہا، آئس کریم مانگ رہا، نے کہا آئس کریم نہیں، تجھے ہم بیوی دے دیں گے، لے کے بیوی دے دیں گے، تیرا بیاہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا بیوی نہیں چاہتی مجھے تو چستی چاہیے، برف کی چستی چاہیے۔ اسے کیا پتا بیوی کا؟ اسے بیوی کی معرفت کا کچھ پتا نہیں، اسے بیوی کس کام کی چیز ہے اسے کچھ پتا نہیں، کتنی خدمت کرتی ہے کچھ پتا نہیں، اسے تو چستی چاہیے، برف کی چستی لگ رہی، برف کی چستی چاہیے۔ اسی طرح ہم لوگ جو ہیں وہ معرفت کے اعتبار سے بالکل نابلد ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو کیا مزہ آتا ہے، جب اس حسن قدیم کو پہچان لیتا ہے تو کیا لطف آتا ہے۔ اس کا اگر پتہ پڑنا ہو تو صابر صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی دیکھو کہ جب انہیں خدا کی معرفت اور انوار خدا بندی نظر آ گئے تو پھر ساری دنیا کو بھول گئے، نہ ادھر کا پتہ، نہ ادھر کا پتہ، نہ ادھر کا پتہ، نہ ادھر کا پتہ۔ جب اسے یوں سمجھ لو آپ، دنیا میں ہی کیسے کیسے حسن ہے، یہ دنیا میں ہی ایسے ایسے حسین لوگ موجود ہیں کہ اگر انہیں دیکھ لے تو بھوک بھاگ جائے، تو پھر اللہ کا حسن قدیم کس قدر لذیذ ہوگا، کس قدر مزیدار ہوگا جب یہ حسن حادث، یہ فنا ہونے والا حسن، یہ 4 دن کا حسن یہ اتنا لذیذ ہے، تو پھر وہ حسن قدیم جو کبھی ختم ہونے والا نہیں وہ کس قدر عظیم ہوگا اور کیسا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں،
کہ جنت میں سب کچھ ہوگا اور جب چاہیں گے جبھی حاضر، جب چاہیں گے جبھی حاضر۔ پینے کی چیز تو بیچارے شربت فوراً حاضر، کھانے پرندوں کے گھور، عورتیں پورے ہوں گی وہاں، اور مکانات اور باغات، ہر چیز جب چاہیں گے حاضر ہوگی۔ مگر ایک نعمت ایسی ہے جو ٹائم سے ملے گی، ایک نعمت وہاں بھی ایسی ہوگی جو ٹائم سے ملے گی اور اس کا انتظار رہے گا۔ جانتے ہو وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ اللہ کے دیدار کی نعمت ہے۔ اللہ اپنا دیدار کرایا کریں گے جمعے کے دن۔ جمعے کے دن اللہ کی ایک محفل ہوگی جس میں سارے جنتیوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور اللہ انہیں اپنا دیدار دکھائیں گے، اپنا حسن دکھلائیں گے۔ جب اپنا حسن دکھلائیں گے اللہ، تو یوں کہ حسن کیا ہوگا؟ حسن کے جھونکے سے ہوں گے، جھونکے سے، جیسے ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں اس طرح جھونکے سے ہوں گے، اور اس حسن کا اثر جنتی کے چہرے پر پڑے گا اور تھوڑی سی دیر کے لیے یہ بھی چمک جائے گا۔ ایسا حسن ہوگا۔ جب وہاں سے واپس آیا کریں گے تو جنتی عورتیں حوریں بھی اس کے اثر کو دیکھنے کے لیے ترسا کریں گی کہ اب آنے والے ہیں، ذرا دیکھیں گے، دیکھو کتنے چمک رہے ہوں گے، کتنے چمک۔ اللہ میں نے جیسی مثال دی، وہ ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ریڈیم جیسا، ریڈیم ہوتا ہے، ریڈیم ہوتا ہے۔ ریڈیم کو اگر اس کے آگے کر دو تو تھوڑی سی دیر کے لیے ایسا چمکے گا کہ جیسے یہ بھی خود اتنا ہی چمکدار ہے۔ ریڈیم ہوتا ہے، ریڈیم ہوتا ہے، تسبیح کے دانے آتے ہیں اس کے، اگر سورج کے سامنے یہ اس کے سامنے کر دو تو وہ چراغ کے سامنے چمکنے لگتا ہے۔ اسی طرح جنتی کا چہرہ جب حسن خداوندی کے سامنے جائے گا تو سارا کا سارا اسی طرح چمک۔ تو اللہ کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ تو جنہیں اللہ کے حسن کا ادراک ہونے لگے اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو ان کے لیے کھڑا رہنا، ان کے لیے نمازوں میں کھڑا رہنا کچھ مشکل کام، کچھ مشکل کام نہیں۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بن نعمان ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں، ساری رات قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ اولیاء کرام بازا ساری رات سجدوں میں ہے، بعضا ساری رات تلاوت کرتا ہے۔ یہ سارا کیوں ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ساری رات کیسے جاگ جائے گا؟ ساری رات کیسے کھڑا رہے گا؟ یہ ان سے پوچھو جو تماشا دیکھنے والے ساری رات ایک ٹانگ پکڑے رہتے ہیں اور حالانکہ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کا حکم جب پتہ چل جاتا ہے تو ساری رات نہیں، ساری زندگی بھی جگا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بزرگوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں جو اور آپ کو جو زندگی ملی یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، پہچاننے کے لیے، تاکہ اس کی عبادت ہو سکے، اور پھر جب ہم اس کی پہچان لیں گے تو یہ ہماری زندگی شاندار گزرے گی، اور پھر اگلی زندگی میں اللہ ہمیں جنت عطا کریں گے، راحت عطا کریں گے، عزت عطا کریں گے، مقام عطا کریں گے، مرتبے عطا کریں گے۔ یہ سارا جب ہوگا جب ہم اپنی زندگی کو صحیح گزاریں گے۔ جس طرح ابو طالب علم جس نے اپنے وقت کو صحیح طریقے سے گزار لیا تو پھر اگلی زندگی اس کی بن جاتی ہے۔ اسی طرح آج کی زندگی ہم صحیح گزاریں گے، آنکھوں کو پابندی لگا دیں گے، غلط نہیں دیکھیں گے، منہ سے غلط نہیں بولیں گے، پیٹ میں غلط نہیں بھریں گے، کانوں سے غلط نہیں سنیں گے، روزانہ نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ والوں کے پاس جائیں گے، دین کی محفلوں میں بیٹھیں گے، تو میرے بزرگوں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت، اللہ کا پتہ چلے گا، اور جب معرفت حاصل ہو جائے گی عبادت کی توفیق ہوگی، جب عبادت کی توفیق ہوگی تو اگلی زندگی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، وقت تو گزر جائے گا، آپ کا بھی گزر رہا ہے، یہاں بیٹھے ہیں، اور ان کا بھی گزر گیا ہے جو یہاں نہیں آئے، اور ان کا بھی گزر رہا ہے جو یہاں سے چلے گئے۔ دیکھ لو، ان میں سے بہت سارے دکانوں پر کھڑے ہوئے ہوں گے، بہت سارے بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، بہت سارے لیٹ بھی گئے ہوں گے، تب بھی وقت گزر ہی رہا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، کوئی گفتگو شنید کر رہا ہوگا۔ اگر اتنی دیر اللہ کی، رسول اللہ کی، اولیاء اللہ کی، قرآن کی اور
اور حدیث کی بات سن لیں گے تو وقت جب بھی گزرے گا، وقت تب بھی گزرے گا، لیکن انشاءاللہ یہ سننا اور یہ بیٹھنا اور یہ وقت کا گزرنا آپ کی زندگی بننے کا سبب اور ذریعہ، آپ کی زندگی بننے کا سبب اور ذریعہ ہوگا، اس پر ثواب ملے گا، فرشتے نیکیاں لکھیں گے، اور آخرت کے لیے اس کا سارا کچھ ہمیں اس کا جو ہے اس کا فائدہ اور بینیفٹ ملے گا۔ تو میرے بزرگوں، میں تھک گیا ہوں، یہ سب کچھ تو ہے، اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو ٹھنڈا ہے، بند کر دے رہا ہے تو میرا گلا اور بھی، تو میں عرض کر رہا ہوں، بات مختصر لیکن بہت صحیح بات نہجتی اور مربوط کلام۔ میرے بزرگوں، اب یہ بتاؤ، اللہ کی جو معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ بڑی معرفت، اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اللہ والوں کی محفلوں میں جانا، ایسی مجلسوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرنا، ذکر اللہ کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اس سے تمہارے اندر علم آئے گا۔ جب علم آئے گا تبھی اللہ کی معرفت ہوگی، اور جب اللہ کی معرفت ہوگی جبھی آپ اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے۔ قرآن میں آیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں، علماء ہی ڈر سکتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں جانتے وہ کیا ڈریں گے اللہ سے؟ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے وہ اللہ سے کیوں ڈریں گے؟ ڈریں گے تو وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کی طاقت کو جانتے ہیں، جو بھی تو ڈریں گے۔ اجی اگر بچہ نہیں جانتا کہ سانپ ہے تو وہ سانپ کو بھی پکڑ سکے، جب وہ جانے گا کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بچہ ایک تار پڑا ہوا ہے، تار، جب بچہ نہیں جانتا تو اس میں پیر بھی رکھ سکتا ہے، اسے پکڑ بھی سکتا ہے۔ نادان کو کیا پتا کہ کتنے خطرناک چیز ہے، زندگی لے لے گی، وہ اسے پکڑ بھی لیتا ہے، ہاتھ بھی لگا دیتا ہے، پیر بھی۔ لیکن جسے پتا ہے اسے کہو بھی ذرا پکڑ کے تو دیکھ، کچھ نہیں ہے، پکڑ کے تو دیکھ، کتنی بھی نہیں پکڑنے کا، چاہے کتنی دفعہ کہو، جو اسے پتا کہ اسے پکڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا، اسے پکڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا اسے پتا ہے، اسے کہو جاؤ، پھر اسے پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سانپ کو دکھا کر کسی سے کہو عقل مند سے، کہہ رہے اسے پکڑ کے دے گی تو مچھی مچھی، نے کہا مجھے بیوقوف سمجھ رکھا تھا، مچھی بتا رہا ہے، میں جانتا ہوں مچھی کیسی ہو، یہ مچھی نہیں ہے، سانپ ہے، یہ وہ چیز نہیں جسے آدمی کھا جائے، بلکہ وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو ڈس لے تو آدمی ختم ہو جائے۔ تو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو پھر ہرگز نہیں کرتا، اگر خطرناک چیز کے قریب نہیں جاتا، اور نفع کی اگر چیز ہو تو چھوڑتا نہیں، نفع۔ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو آج کل معرفت نصیب ہے، انہیں نوٹ دوئے اور کاغذ اس سے بھی خوبصورت پنی دے دو، دیکھے لے بھی لے گا، اسے ہی لے گا۔ معرفت حاصل ہو گئی کہ مونگ پھلی ملے تو اس سے، اور جلیبی ملے تو اس سے، اور اس سے کچھ بھی نہیں ملتا تو اسے معرفت حاصل ہو گئی، اس لیے اسے ہی لے گا، اسے نہیں لینے کا، اور چاہے اس کا تجربہ کر کے دیکھ۔ جو بچے ذرا سے بھی ہوشیار ہو گئے، دکانوں پر جانے لگے، سامان لینے لگے، اگر اسے یہ روپے کی بجائے پنی دینے لگو تو وہ پنی لینے کو تیار نہیں ہوگا، وہ نوٹ لے گا، چونکہ اسے معرفت حاصل ہے اس بات کی کہ روپیہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس سے مزے کی چیزیں خریدی جاتی ہے۔ تو اسی طرح میرے بزرگوں، علم حاصل کرنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا، علم کے ذریعے سے پتہ چلے گا اللہ کیا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کتنی قدرت والا۔ علم کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے راہیں کھلیں گی، علم کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ اللہ کیا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کتنا طاقتور ہے، اور اس کی قدرت کس قدر عظیم ہے۔
रोजाना देखते हैं हम सारी कायनात को, लेकिन अगर इस तरह गौर करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया, तो पता चलेगा वाकई अल्लाह कितना बड़ा है, कितना बड़ा आसमान, कितनी बड़ी चांद और सूरज उसने बनाया है, और कितनी खूबसूरत दुनिया उसने तैयार कर रखी है। जब इस पर गौर करेंगे तभी तो खुदा की अजमत का पता चलेगा। तो मेरे बुजुर्गों, बस मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि इल्म के जरिए से अल्लाह की मार्फत होती है, और जब मार्फत होती है तो आदमी में खशियत पैदा होती है, और खशियत का नाम ही तकवा है। इंसान के अंदर तकवा आता है, और जब तकवा आता है तो इंसान की ये जिंदगी भी बन जाती है और वो जिंदगी भी बन जाती है। और मेरे बुजुर्गों, चलो एक तो आपके लिए है, मेरे लिए है, जो थोड़े से बड़े हो गए उन्हें चाहिए कि साहब मतलब ये कि वो इल्म हासिल करें, और इल्म हासिल होने का भी ये तो तरीका है नहीं कि आप मदरसे में दाखिल हो जाएंगे। अरे लेकिन हाँ ये जरूर है कि बीवी बच्चे हैं, खानदान है, खर्चा है, सारी चीजें हैं, तो कारोबार भी करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वक्त गुजार कर अल्लाह वालों की खिदमत में हाजिर हुआ करें। अल्लाह वालों की खिदमत में हाजिर होंगे, वहां से तुम्हें ऊंच नीच का पता चलेगा, अल्लाह की रजा अपनी मार्फत का पता चलेगा। इस तरह आपकी जिंदगी बनती रहेगी, दुनिया भी चलती रहेगी और आखिरत भी बनती रहेगी। और भाई एक आपके छोटे बच्चे हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं ये अल्लाह की अमानत है, और अल्लाह मियां अपनी अमानत के बारे में सवाल करेगा। हमने नन्हे नन्हे बच्चे, साफ सुथरे दिमाग वाले, बिल्कुल क्लियर तख्ती वाले तुम्हें दिए थे, तुमने इस पे क्या लिखा तख्ती पर? अल्लाह लिख दिया या लैला लिख दिया, राम लिख दिया या कुछ और लिख दिया? इसका तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनकी दिल की तख्ती पर क्या लिखते हो। मेरे बुजुर्गों, इसके लिए आप पर जरूरी है कि अपने से भी ज्यादा फिक्र करो, इसलिए कि इनकी नन्ही और मासूम जिंदगी के आप जिम्मेदार हो। आपसे सवाल होगा अपने बारे में भी और इनके बारे में। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक मुहाफिज है, निगहबान है, और अपने मातहतों के बारे में तुम्हारे से सवाल किया जाएगा। इन बच्चों की तालीम और तरबियत का, अगर इन्हें नमाज ही नहीं आती, इन्हें कुरान ही नहीं आता, इन्हें कलमे ही नहीं आते, तो कसम जानो जब ये बड़े हो जाएंगे और देखेंगे कि सब पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा, तो वो कहेंगे हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया ही नहीं, हमें भेजा ही नहीं। कुछ हम शरीर पता नहीं कितनों को मेरे कानों ने सुना है कहते हुए हमारे माँ बाप भी बस ऐसे ही थे, उन्होंने कुछ जोर दे के हमें पढ़ाया ही नहीं। तो उनके दिलों में अगर ये बात रहेगी कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया ही नहीं, तो उनका दिल कितना दुखेगा। अगर ये कभी ईमानदार बनना चाहें, ये नमाजी बनना चाहें, ये कलमे वाले बनना चाहें और न बन सके इसलिए कि आता नहीं, तो इन्हें जरूर तुम्हारा ख्याल आएगा कि हमारे माँ बाप ने हमें कुरान भी न सिखाया, हमारे माँ बाप ने हमें कलमा भी न सिखाया। मेरे बुजुर्गों, एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि ये मेरा बच्चा है और साहब बीटेक कर रहा है, और मतलब ये कि इसे कुछ असर है, ये है वो है, इस तरह की बात है, इसके लिए कुछ कर दो। मैंने कहा कि साहब कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अलहम्दु शरीफ, आयतुल कुर्सी पढ़ करके दम कर लिया। तो पहले तो खामोश रहे, जी बस आप ही लिख दो। मैंने कहा लिख तो दूंगा, लेकिन ये हुजूर का बताया हुआ अमल है और हमेशा की जड़ी है तुम्हारे साथ। लेकिन साहब फिर उन्होंने बताया याद बताओ, जिसे कुल वल्लाह याद नहीं, अलहम्दु याद नहीं, वो नमाज क्या पढ़ता? तो मैंने कहा तुमने इसे बीटेक तो करा दिया, लेकिन कुल वल्लाह का इंतजाम नहीं, कुल वल्लाह का इंतजाम नहीं किया। तो मेरे बुजुर्गों, ये कैसा कुरान पर ईमान है, ये कैसा अल्लाह पर ईमान है कि बीटेक में इतने रुपए खर्च हुए होंगे उसे बीटेक बनाने में, वो तो खर्च कर दिए, लेकिन उस बच्चे को कलमा, कुरान, कुल वल्लाह सिखाने के लिए जरा भी खर्च न किया। तो अल्लाह जबाड़ी पकड़ करके जब पूछेंगे फिर क्या जवाब देगा?
یہ پیسہ دیا تھا، یہ اولاد تھی، اس اولاد کو ہم نے تجھے اس لیے دیا تھا کہ تو صرف بیٹیک کی بنائی ہے قرآن۔ میں بیٹیک کی مخالفت نہیں کرتا، میں تو بہت زیادہ تاکید کرتا ہوں بناؤ، لیکن ایسا تو نہ ہو، یہ تو قرآن کے ساتھ توہین ہے، یہ تو قرآن کے ساتھ توہین ہے، یہ تو اپنے ایمان کا مذاق، یہ تو اللہ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہ کیا کیا ہے تم نے کہ اپنے بچے کے لیے قرآن کا، کلمے کا، نماز کا کوئی انتظام نہیں، اور ویسے وکیل بنانا چاہتا ہے، بیرسٹر بنانا چاہتا ہے۔ تو میرے بزرگوں ایسا نہ کرو، یہی آواز ہے میری، یہی میرے بزرگوں کی آواز ہے، یہی میرے تمام مشائخ کی آواز ہے، یہی علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی آواز ہے، اور یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ان کی خدمت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ نذرانہ عقیدت ہے میری طرف سے ان کے لیے کہ ہم نے آپ کی جیوار میں، ہم نے آپ کے پڑوس میں لوگوں کو کلمے اور نماز کی اہمیت یاد دلائی تھی، اور ہم نے آپ کی قرب جوار میں ایک چھوٹا سا ہی مطلب صحیح ایسا قائم کرنے کی کوشش کی تھی جس میں سے ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ آپ کو حافظ قرآن ہونے کی تمنا بیان کر گیا ہے۔ اس سے کلمہ سنو تو انشاءاللہ کلمہ سنائے گا، اس سے قل ہو اللہ سنو تو انشاءاللہ قل ہو اللہ سنائے گا۔ یہ ہماری طرف سے حضرت صابر صاحب کے یہاں نیاز ہے، یہ نظر ہے۔ انہیں پیسے کی ضرورت نہیں، انہیں صرف چادر کی ضرورت نہیں، انہیں صرف وہ جو ہے الائچی دانوں کی ضرورت نہیں، انہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جس مشن کو لے کر کے وہ ساری دنیا میں رہے، جس مشن کو لے کر کے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، جس مشن کو لے کر کے انہوں نے مطلب یہ کہ بیوی بچوں کی زندگی نہیں گزاری، اس کی تو آپ کو فکر ہی نہیں۔ اور وہ چیز آپ وہاں جنہوں نے زندگی بھر انہوں نے نہیں دیکھی، زندگی بھر نہیں انہوں نے دیکھی، وہ عورتوں سے پرہیز کرتے رہے، وہ کھانوں سے پرہیز کرتے رہے، وہ تقوی کی زندگی، اس کی تو بھرمار کر دی ہم نے، لیکن کلمے اور نماز کی ہے نہیں، کلمے اور نماز کی ہے نہیں۔ حضرت کے یہاں بھی جائیں گے آپ کے بچے، آپ تو کیا لے گئے؟ حضرت صابر صاحب تو عاشق قرآن تھے جو قرآن پاک فرق پڑھ کر کے بخشے اور وہاں پڑھے تو یقیناً ان کی روح کو خوشی ہوگی، مسرت ہوگی۔ آپ صرف یوں سوچتے ہیں کہ اگر بتی جلا کر کے حضرت کی روح خوش ہو جائے گی، میرے سمجھ سے یہ آپ کا خام خیالی کی بات ہے۔ ادب کرنا، احترام کرنا، محبت کرنا، یہ سب آپ کے اوپر اور میرے اوپر فرض ہے، مگر محبت کے اپنے اپنے آداب ہوتے ہیں، محبت کی اپنی اپنی ادا ہوتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں محبت یہ ہے کہ کلام الہی پڑھی جائے اور کلمہ طیبہ پڑھا جائے، استغفار پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے، ایسا پڑھا جائے کہ روح اطہر بھی جھوم اٹھے اور وہ جو ہے مطلب یہ کہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ خدا کی قسم اگر خوش ہو کر ایک نظر شفقت بھی ادھر سے مل گئی اور ایک پیار کی نظر ادھر سے مل گئی، ایک دعا مل گئی تو زندگی۔ لیکن میرے بزرگوں اس طرح کیسے، ایسے کس طرح ہو جائے گا کہ ہم نے مطلب یہ کہ الٹا مطلب یہ کہ ان چیزوں کی تو بھرمار کر دی جن کی حضرت کو ضرورت بھی نہیں، اور مطلب یہ کہ جو کلمہ ہے، جو نماز ہے، جو روزہ ہے، جو زکوٰۃ ہے، جو مطلب یہ کہ جو چیزیں ہیں دین کی شریعت کی چیزیں ہیں، ان کی طرف سے ہم بالکل غافل رہے تو اس طرح تو ہونے والا نہیں ہے۔ اس طرح نہ خدا راضی ہو سکتا ہے، نہ خدا کے اولیاء اللہ راضی ہو سکتے ہیں۔ یہ سب راضی ہو سکتے ہیں تو خدا کے راستے پر چل کر راضی ہو سکتے ہیں۔ قرآن کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ نہیں۔ قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور میرے بزرگوں اولیاء اللہ کی باتوں کو سنو، اپنی زندگی کو بناؤ اور ان جیسی زندگی بناؤ، طہارت والی زندگی، پاکیزگی زندگی، پاکیزہ زندگی، طہارت والی زندگی، الفت والی زندگی، محبت والی زندگی، استغفار والی زندگی، درود شریف والی زندگی، یہ زندگی بناؤ گے تو ان کو خوشی ہوگی، کیونکہ اسی کے لیے تو در بدر پھرے اور اسی کے لیے تو سارے عالم میں چراغ نہیں پھرے۔ مجھے تو یہی حکم ہے، مجھے تو یہی کہا گیا ہے، اور مجھے تو یہی بات ہے کہ یہی چراغ جلاتے رہو اور لوگوں کو کہتے رہو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے۔ ایک دفعہ اپنے برادر اکبر کے ساتھ اجمیر شریف جانے کا اتفاق ہوا، 2-3 دن قیام ہوا، بالکل قریب کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں سے وہ نظر آتا تھا۔ میرے برادر اکبر پوچھتے کہ آج کیا ہوا، تو میں نے کہا کچھ نہیں،
کچھ ہوا؟ وہ پوچھتے، فکر مند ہوتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مسجد میں بیٹھ کر تم مراقب ہو، تو میں مسجد میں بھی بیٹھ کر مراقب ہوا، وہاں سکون ملا اور کچھ بات ہوئی۔ پھر جب آخری بات ہوئی تو ہم بالکنی پہ کھڑے ہوئے تھے، سامنے سے نظر آیا۔ اس وقت میں استحضار کی کیفیت ہوئی، زیادہ نہیں کہہ سکتا، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، استحضار کی کیفیت ہوئی، اور قلب پر یہ بات انقا ہوئی اور گریہ اور رقت طاری ہوئی کہ وہاں سے یہ تھا کہ اگر ہمارا کچھ فیضان چاہتے ہو تو اس کے لیے کچھ کرو جس کے لیے ہم مطلب یہاں آئے ہیں۔ وہ کلمہ، وہ نماز، وہ لوگوں کی دلوں کی صفائی کی کوشش، لوگوں کے دل صاف ہو، حسد، بغض، اناد، کینہ، تفرقہ دور ہو، آپس میں محبت اور الفت بڑھے۔ جس چیز کو لے کر ہم یہاں آئے اور جس چیز کو جو تحریک ہے، ہماری جو مشن ہے، اس کو لے کر اس کے لیے کچھ خدمت کرو۔ میں نے اس وقت تحیہ کیا کہ جہاں تک جب تک بھی ہو سکے گا انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، یہی چراغ جلاتے رہیں گے، یہ کرتے رہیں گے۔ حالت یہ تھی کہ جو بھی وہاں آ کر کے وہ بلانے کے لیے آ رہے تھے، چلو وہاں سے بس تیار ہے، جو بھی وہاں آ رہا تھا 200 آدمی تھے، جو بھی آتا رہا پیچھے کھڑا ہوتا رہا اور اسے پتہ کچھ نہیں تھا، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا زلزال و قطع نہ ہو۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ زیادہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اتنا کہا جا سکے کہ بہرحال کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا کام تو سمجھاتے رہنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان بزرگان اولیاء، بزرگان دین، اولیاء اللہ کے حضور میں سب سے بڑا نذرانہ یہ ہے کہ جس قرآن کو لے کر، جس حدیث کو لے کر، جس دین کو لے کر، جس کلمے کو لے کر یہ ساری دنیا کے اندر پھرے ہیں، اس کو چراغ جلاتے رہو، لوگوں کو سمجھاتے رہو، لوگوں کو بجاتے رہو، بچوں کو قرآن پڑھاتے رہو، بڑوں کو دلوں کے پاک کرنے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کی دعوت دیتے رہو۔ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جیسا کچھ ہم سے ہوتا ہے ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کو اپنے دل کی بات آپ جانیں، آپ کو کیا ہے کیا نہیں۔ بہرحال مجھے تو لگتا ہے آپ کو بھی ہوگی، مجھے ہمیں آپ سے محبت ہے، اور محبت کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے حضرت کے پڑوسی ہیں، اور پڑوسیوں کا تو اللہ بھی خیال کرے گا۔ قیامت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن پکاریں گے، کہاں ہیں ہمارے پڑوسی؟ ہمارے جو پڑوسی ہیں انہیں بلایا جائے تو پڑوسی سے مراد ہوں گے وہ جو مسجد کے پڑوسی ہیں، انہیں اللہ اپنا پڑوسی سمجھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ہمارے پڑوسی کا، تو پڑوسی کا خیال تو اللہ بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں اس معنی کر۔ لیکن ہم تمہارے سے کیا کریں؟ کیا ہم تمہارا خیال کر کے یہ کہ تمہیں دعوت کھلائیں؟ اللہ کا شکر ہے تم بھی بہت کھا رہے ہو، بہت پہن رہے ہو، سب کچھ تمہارے پاس ہے، بس ہم تو یہ ہے ہم یہ جھوٹ جلانے کے لیے، یہ روشنی جلانے کے لیے آئے ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام، اپنے نہ کوئی روپیہ، نہ پیسہ، نہ چندہ، نہ کچھ، تمہارا حساب، تمہارا کتاب دیکھو کتنا آ رہا ہے کتنا نہیں آ رہا، کتنی ضرورت ہے کتنی نہیں۔ میں حضرت سنسار پوری رحمت اللہ دامت برکاتہ ان کے یہاں گیا ہوا تھا، وہاں سے واپسی ہوئی، مفتی صاحب نے کہا چلو وہاں کو بھی نکلتے ہیں، تو وہاں کو یہاں آ گئے، تو یہاں رات کی کسی وقت میں ہم پہنچے تو یہ دونوں بچے تھے ہمارے، یہ صاحب مطلب یہ کہ وہ آ گئے، یہ صاحب مکان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑے بڑے درجے عطا فرمائے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے جگہ دی، انہوں نے 2 آدمی کو رکھا، اور بہت زیادہ بس ہم کیا کہیں، کوئی بڑائی کرنے کا مقام نہیں، اللہ جس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ اپنا آپ بھی دیکھ۔ جب ہم آئے انہوں نے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیش کیا، ہم نے پوچھا کہ بھائی پڑھاؤ سناؤ، انہوں نے کلمہ بھی سنایا، نماز بھی سنائی، ہمارا دل خوش ہو۔ پھر ہم نے پوچھا بھئی تمہارا کیا حال ہے، تو پتہ چلا کہ ایک کی تنخواہ مل گئی اور ایک کی 3 مہینے سے تنخواہ نہیں۔ کر تو ہم کچھ نہیں سکتے تھے، لیکن دعائیں دے کر کے چلے گئے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے چلے گئے، اور مطلب کہ ہم نے دعا کی، اے اللہ یہ بچے ہیں، یہ بھی جوان بچے، کھیلنے کھانے کی ان کی عمر ہے، ان کی بھی خواہشیں، ان کی بھی تمنائیں ہیں، اور یہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور ان کی تنخواہ بھی نہیں ملی۔ کتنے لوگ تو یہ ہے کہ اتنے پیسے ویسے ہی خرچ کر دیتے ہیں ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، اور انہوں نے مکتب میں بیٹھ کر، زمین پہ بیٹھ کر، اور اس میں بیٹھ کر کے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھایا، اور پھر بھی ان کی تنخواہیں نہیں ملی۔ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے تھے علاوہ یہ کہ اللہ سے دعا کریں، اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے قرآن کا صدقہ اور قرآن کا نذرانہ اور بزرگان دین کا نذرانہ ہی ہے، یہ نذرانہ کہ کم از کم ان لوگوں کا خیال رکھو جو آپ کے بچوں کو
को कुरान पढ़ा, अपने बच्चों को भेजो, जोड़ दो और इनसे मतलब ये कि वो करो, और मतलब ये कि अपने पैसों में से कुछ ना कुछ दे करके, ऐसा ना होना चाहिए। वैसे हिसाब रखो, किताब रखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। हमें हिसाब से कोई मतलब लेना देना नहीं, हम तो मतलब आए और चले गए। ये मुफ्ती साहब की मेहनत है, बेचारे आपके पास बार बार आते रहते हैं, मुझे भी ये लेकर के आते हैं और मैं भी चला आता हूँ। तो वो जो सिर्फ ये तमन्ना या आरज़ू लेकर कि अगर ये बच्चे पढ़ लिए, ये हजरत के पड़ोसी पढ़ लिए, और इनमें से एक ने भी गवाही दे दी कि हमें कुरान जो मिला था इनके सदक़े से मिला था, तो मैं समझूंगा तो बस मेरी सुरखरुई हो जाएगी और हमारी हो जाएगी कि हमें अल्लाह ने इल्म दिया था तो उसका तुमने क्या हक अदा किया। हमने तुम्हें अमानत दी थी कुरान की, हदीस की, इस इल्म की, तो तुमने इस इल्म की क्या हक अदा किया। इस वजह से यहाँ आ जाते हैं, आपके सामने आए हैं, आप इसका ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में, जान में, इज्जत में, आबरू में बरकत अता फरमाए। ख्याल रखें जो उलमा यहाँ आए उनकी बातों को सुने, जहाँ कहीं भी मौका मिले उनकी बुजुर्गान दीन की खिदमत में हाजिर होकर अपने ईमान की ताज़ीह का सबब बने। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों बताओ, मेरी बात समझ में भी आई है नहीं आई? हाथ उठा के बताओ। अच्छा आई। अल्लाह तबारक व तआला समझने की, अमल करने की तौफीक। बस भाई दुआ होगी, लेकिन दुआ से पहले